فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر انسانی زندگی اور اس کائنات کا پورا فلسفہ سمیٹے ہوئے ہے۔ پوری کائنات ایک ترتیب سے چلتی ہے اور جیسے ہی یہ ترتیب ٹوٹتی ہے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے اور نتیجہ نقصان کی صورت نکلتا ہے۔ دن اور رات کے آنے کی ایک ترتیب ہے، اسی طرح نظام شمسی میں سب سیارے، سب ستارے ایک ترتیب سے رہتے ہیں اور اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، نہ اپنے مدار سے باہر نکلتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس طرح یہ نظام صدیوں سے قائم اور خوبصورتی سے چل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر عہدے کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور اس پر کام کرنے والے شخص کی حدود و قیود ہوتی ہیں۔ جب وہ اپنے طے شدہ مدار اور قانونی ذمہ داریوں سے باہر نکل کر دوسرے کاموں میں پڑتا ہے نا، تو وہ مداخلت کہلاتی ہے اور مداخلت نقصان دیتی ہے۔ اپنے مدار سے باہر نکل کر دوسرے کاموں میں مداخلت جیسے الزامات کا سامنا اب سابق ڈی جی آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ان پر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزامات ہیں، ان پر سیاست میں مداخلت کے الزامات ہیں، ان پر ریٹائرمنٹ کے بعد ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں، ان پر ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانے جیسے بھی الزامات ہیں، اور تو اور ان پر 9 مئی کے پرتشدد واقعات سے جڑے معاملات میں ملوث ہونے کے بھی الزامات ہیں۔ تو ایک وہ وقت تھا جب فیض حمید پاکستان کے سب سے طاقتور شخص کے طور پہ متحرک تھے، اور ایک یہ وقت ہے کہ وہ اپنے طے شدہ مدار سے نکلنے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب مبینہ طور پہ اس ملک میں اقتدار کا 15 سالہ منصوبہ بن رہا تھا، اور ایک یہ وقت ہے کہ جیل سے رہائی کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ فیض حمید پر فرد جرم لگ چکی، اب ان کے کیس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن فیض حمید کی گرفتاری اور فرد جرم طاقتوروں کا مزید طاقت کے حصول اور اقتدار کو طول دینے کے لیے جائز اور ناجائز کا فرق مٹانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ سبق ہے ان کے لیے بھی جو طاقت کو مزید طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ کر بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ یہ سبق ہے ان کے لیے بھی جو دوسروں کی باری کاٹنے کے لیے یہ بھول جاتے ہیں کہ کل ان کی جگہ وہ خود بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ قدرت کا سکہ بند قانون ہے کہ اقتدار نہ ہمیشہ کسی کا ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ لیکن کیا کوئی سبق حاصل بھی کر رہا ہے، کچھ سیکھ بھی رہا ہے؟ ناصر بٹ صاحب، آپ ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان منتیں ترلے کر رہا ہے کہ جیل سے باہر کیسے نکلوں۔ کس نے آپ کو بتایا کہ منتیں ترلے کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ عمران خان کہتا تھا میں نے بات کرنی ہے تو صرف آرمی چیف سے کرنی ہے، انہوں نے کہا ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی۔ اب عمران خان نے کمیٹی بنا دی ہے کہ میں نے بات کرنی ہے حکومت سے۔ بھائی ہم تو چور ہیں، ہماری تو وہ آپ کہتے ہیں جی یہ حکومت آئی جالی ہے، ہم اس سے بات نہیں کرتے۔ تضاد ہے، چور نہیں آپ ڈاکو ہیں۔ ہاں دیکھیں نا، وہ اب ڈاکو سے بات کر رہا ہے نا، اب اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ ڈاکو نہیں ہے، میں ہی ایسی جھوٹ بول بول کے الزامات لگاتا تھا۔ بھائی ہم سے آپ اب پہلے بات میں آپ کی تضاد ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ 24 نومبر جیسی کال دیتے ہیں، کبھی وہ سول نافرمانی کی کال دیتے ہیں۔ مطلب یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں کہ ایک آدمی رو رہا ہے، منتیں ترلے کر رہا ہے مجھے جیل سے نکالو، اور پھر وہ اس طرح کی کالز بھی دے رہا ہے؟ سر اچھا آپ مجھے بتائیں، عمران خان نے جو 5 بندوں کی کمیٹی بنائی ہے، کیا کہا کس سے بات کریں؟ حکومت سے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو یہ لیں جی بس یہ منت ترلا ہو گیا۔ نہیں سنیں نا، اب یہ سنیں نا، میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات میں تو وہ چلے بات کریں، خوشی ہے بولیں۔ تو ہیں رابطے تو اس طرح نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مجھے بتایا کہ حکومت سے بات اچھا کس سے بات کرنی آپ بتا دیں، آپ اپنی بات پوری کریں، میں آپ کو بتا دوں۔ نہیں میں بتاؤں، 5 رکنی کمیٹی بنائی نا اس نے، کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ اسپیکر یا صادق صاحب کے پاس گئے۔ اب ایک سیکنڈ اگر دیں، ایک سیکنڈ جج صاحب کس سے بات کریں؟ چلے پوچھ لیں۔ اب مجھے اب تھوڑی سی تفصیلاً بات کرنے دیں کہ میں تھوڑی سی ہاں جی دیکھیں ہوا کیا ہے۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں۔ ہماری پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینس نے یہ سجیشن دی، خان صاحب تک پہنچائی کہ جی برائے کرم آپ ڈائیلاگ اوپن کریں۔ ٹھیک ہے، ہماری اسٹرائک، ہمارا احتجاج، ہماری سول اوبیڈینسی بالکل اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اپنا جو یہ قتل و غارت ہوئی ہے، یہ جو ہوا ہے، اس میں اب اس میں جو ڈائیلاگ کی کمیٹی بنی ہے کہیں حکومت کا نام نہیں لیا گیا۔ اچھا یہ پوری میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ کس سے کرنے ہیں بات سنیں نا، ہم ہاؤس میں بیٹھے ہیں، ہم کیا پیپل پارٹی سے نہیں ڈائیلاگ کر سکتے؟ کیا ہم ایم کیو ایم سے نہیں کر سکتے؟ یہ حکومت ہے، ایم کیو ایم حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک فگر ہے، ہمارا ایک فگر ہے،
ہم آپس میں ملتے ہیں, اگر فیوچر میں کوئی ایسی اسٹریٹجی بن جاتی ہے تو یہ کدھر کھڑے, یہ کریں آپ ان سے بات کیا کریں, مطلب یہ کمیٹی آپ کی 5 رکنی وہ پیپلز پارٹی سے نہیں, صرف پیپلز پارٹی نہیں, تمام ایم کیو ایم سے بھی, آپ جے یو آئی سے بھی سب سے مذاکرات کریں. نون لیگ کا ایشو ہمارے لیے کیا ہے, ہم اپنی شہدا پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. یہ حکومت میری بات سنیں, آپ کو دیں گے کیا, بات کریں گے میری بات نہیں, ہم نے لینا کیا ہے, نہیں اس طرح نہ کریں, مذاکرات کی بات ہوتے ہیں میری, نہیں اس طرح نہیں. بٹ صاحب دیکھیں, مذاکرات جی کیا حکومت لینے کے لیے ہی ہوتے ہیں مذاکرات, ہاں جی 100 باتیں ہیں پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں. اب میری بات سنیں, اچھا میری بات سنیں, چلے گبول صاحب آپ بیٹھے ہوئے بتا دیں, آج تیسرا دن ہے, ڈپٹی اسپیکر چیئر کر رہا ہے, ایک مرتبہ تیسری رولنگ آج آ چکی ہے, اور آج یہاں تک کہ بے حسی حکومت کی نظر آ رہی ہے کہ ان کے وزراء یہاں پر نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. آپ نے اگر ہم اور چلے جائیں گے, مجھے بتائیں کہ ایک پوائنٹ بتائیں جس پہ آپ پیپلز پارٹی سے مذاکرات کریں گے. ہم نے کہا نا کہ جے یو آئی سے بھی ہم نے بات کرنی ہے, ان سے کس پہ کریں گے, ابھی آپ نے کہا یہ بھی ہوں گے, باقی تو ہمارے پاس آپشنز ہیں نا, ہماری کمیٹی بنی ہے, ہم آپس میں فیصلہ کریں گے کس جماعت سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کی مذاکراتی کمیٹی ان سے کیا بات کرے گی. آپ نے تو 9/26 ساری باتیں اس طرح پوچھنا شروع کی کہ ہم نے مذاکرات شروع کر دی ہیں, ہم نے ایک کمیٹی ایگزیکیوٹ کی ہے, اس کا ٹیمپریچر یہ کیا کہ جی آپ مذاکرات شروع کریں, جماعتوں سے بات چیت کریں. ہم نے حکومت سے تب تک نواز شریف نے, شہباز شریف ہمارا قاتل ہے, ٹھیک ہے جی, اس سے بات اس وقت ہوگی کہ یہ قتل کا جواب دے گا, یہ جواب دے گا تو ہم آگے بڑھیں گے. جب آپ نے شہباز شریف صاحب کا نام لیا, گبول صاحب نے کہا مجھے سمجھ آ گئی, کیا سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے سن لیں کیا سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے, بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں, کب آ رہے ہو, چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے آپ کے پروگرام میں ہو گیا, یہ آپ کی آفر, میں کل ہی آپ نے کہا بات چیت کے آ رہے ہیں, آپ نے کہا نا کب آ رہے ہیں یار, آپ نے آفر کی نا کب آ رہے ہیں, میں دیکھیں نا میری بات سنیں, اپنے چیئرمین میں لکھ لیتا ہوں نا دونوں, میں صبح بیرسٹر گور صاحب سے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ہم پیپلز پارٹی سے بات کریں گے. چلیں اگر بیرسٹر گور صاحب ہماری کمیٹی اس بات پہ کہتی ہے ٹھیک ہے, ہم آج کریں, کل کریں, پرسوں کریں, جب بھی کریں, کیا بات کرنی ہے ہمیں پتہ ہے. نہیں میری بات سنیں, ہم نے ہاؤس میں بیٹھی تمام پولیٹیکل جماعتوں سے بات کرنی ہے, بات سوائے نون لیگ نون لیگ ہماری قاتل ہے, میں اس طرح نہ کریں نا, انہوں نے کل ہماری لاشیں گرائی ہیں اور ہم نے ان سے کیا بات کرنی ہے, یہ بنا لیں گے, میری بات سنیں, یہ بتا لیں گے اپنا, یہ بنا لیں گے اپنا, یہ جو ہماری قتل و غارت اس کے اوپر جوڈیشل اپنا, یہ بہت ہی برے تو آپ نے کی ہے بھائی, ہم نے کیے, مجھے آپ ایجنڈا بتا دیں, میں آگے سوال کروں گا, قتل کیے, ہم نے آپ کو کہا جوڈیشل کمیشن پہ ہم جوڈیشل کمیشن یہ مطالبہ ہے, اور آپ نے کہا کہ سیاسی ہمارے کہہ دیا ان کو رہا کریں, ہم ہاؤس میں جے یو آئی سے بھی بات کریں گے, ہماری لاشیں بٹ صاحب یہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں, یہ جوڈیشل کمیشن بنا یہ ہاؤس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہماری آواز کو بیک کہہ دینا کہ جی واقعی گری ہے, مذاکراتی کمیٹی بنی ہے, لگ پتا جائے گا کہ یہ کھڑے کدھر ہیں. اچھا ہاؤس میں آواز اٹھانے کے لیے مذاکراتی کمیٹی بنی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, میری بات آپ دیکھیں, آپ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بات پہ, میں کنفیوز نہیں, میں کوئی کنفیوز نہیں, اس طرح نہ کریں کہ آپ کہیں کہ جی کمیٹی اور یہ پہلے مطالبات آپ رکھ دیں. ہم نے پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے, کس سے کرنے ہیں, اب 7 ہو گئی ہے, ہمارے فلور آف دا ہاؤس پر ہم نے نون لیگ کے لیے واضح کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے قاتلے ہیں, جواب دیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. آپ نے پیشگی شرائط تو پہلے ہی رکھ دی ہیں, وہ تو رکھ کے آپ مذاکرات کریں نا, 9 مئی اور 26 میں جوڈیشل کمیشن, آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہم شرائط رکھیں گے, نہیں یہ تو ہمارے شرائط سے پیچھے ہٹ گئے, 9 مئی کے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, انہوں نے مانی, 26 بھی ایڈ کر لیا, اب جب 26 میں 12 لاشیں ہماری گود میں, رہائی بھی, سیاسی قیدیوں کی رہائی بھی ایڈ کر لیں, تو ہزاروں کارکنوں جو ہمارے مذاکرات کریں گے, پیش کی شرائط نہیں, یہ ہمارے مطالبات ہیں, اور یہ ہم جے یو آئی کے پاس بھی جائیں گے, تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گے, اپنا یہ معاملہ پورے ہاؤس میں اجاگر